رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. بہت آسان سا قرآن کا رغوی معجزات دکھا رہا ہوں, اسی سلسلے کو کنٹینیو کر رہا ہوں جمع ہونے اور لوٹنے میں. اور جو دو آیتیں ہیں, پہلی آیت تو میں آپ کو اس کا معجزہ دکھا چکا ہوں, صرف کمپیریزن کے لیے بار بار اس کو لے آتا ہوں. ایک تو ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 24, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, ترجمہ رکھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہہ دیجیے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے, الیہ تحشرون. یہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں. یہاں پہ اللہ کی طرف جمع ہونے کی بات ہو رہی, جبکہ آج کی جو آیت ہے جس میں بڑا آسان سا میں آپ کو قرآن کی ورڈ سلیکشن دکھا رہا ہوں, اور اس کا معجزہ وہ ہے سورہ یاسین کی سب سے آخری آیت, آیت نمبر 83. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے, جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہاں پہ پلٹ کر جانے کا مفہوم ہے, الیہ ترجعون. جبکہ یہاں پہ کہا جا سکتا تھا کہ سب اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے, اور سورہ ملک میں کہا جا سکتا تھا کہ سب اللہ کی طرف لوٹو گے. لیکن سورہ ملک میں, جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہا جائے کہ اکٹھے کیے جاؤ گے, کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے, کہہ دیجیے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. پھیلانے کا الٹ کیا ہے, واپس جمع کر دینا. سبحان اللہ, یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہا جائے اکٹھے کیے جاؤ. اور پہلے میں آپ کو یہ بھی دکھا چکا ہوں کہ آیت نمبر 19 میں یہی تصویر پھیلنے کی اور اکٹھے ہونے کی ایک پرندوں کے ذریعے ہمارے سامنے ایک تصویر رکھی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے. تو پرندے پہلے پر اپنے پھیلاتے ہیں اور پھر سمیٹ لیتے ہیں. اسی طریقے سے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلایا اور پھر سمیٹ دے گا. سبحان اللہ. تو یہ وہی تصویر ہے. اور آج کی آیت جس میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ لوٹائے ہوئے کیوں, لوٹنے کا مفہوم کیوں آیت سورہ یاسین کی آخری آیت میں ہے, وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ اس سے پچھلی آیات دیکھیں, آیت نمبر 77 سے آگے جائیں, تو پورے کی پوری بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے خدا کے لیے. اور ظاہری بات ہے ممکن ہے کہ خدا مرنے کے بعد جب انسان مر جائے, گل سڑ جائے, اس کے بعد واپس اسے زندگی دے سکتا ہے, واپس اسے لوٹا سکتا ہے, موت کے بعد واپس کیا زندہ کر سکتا ہے. تو اس میں لوٹانے کا مفہوم ہے. یہاں پہ میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں کہ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا, پھر یک وہ سری جگڑالو بن گیا, اور اس نے ہمارے یہ مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. کہنے لگا کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے. آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا, جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے. پھر آگے بات چلتی ہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 81 میں, جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں, بے شک قادر ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا, وہ اسی وقت ہو جاتی ہے. اور پھر آگے یہ آیت آتی ہے. تو سبحان اللہ, یہاں پہ کیونکہ ٹاپک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کیا وہ واپس لوٹا سکتا ہے مردے کو, گلی سڑی ہڈیوں کو, اور لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سبحان اللہ, بالکل این مطابق اس کے جو سیاق و سباق ہے اس کے مطابق الفاظ کا چناؤ ہوا ہے. ورنہ یہاں پہ کہا جا سکتا تھا کہ سب اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے, لیکن بات کیا ہے, سیاق و سباق میں لوٹنے کی بات, لہٰذا زیادہ مناسب ہے. سبحان اللہ, یہ قرآن کا معجزہ تھا. اور صرف یہ ایک چیز نہیں, یہ ایک ہی مثال نہیں اس کو معجزہ بناتی. شاید میں بہت پہلی ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ سارے معجزات, لغوی ہوں, عددی ہوں, سائنسی ہوں, سب معجزات ملا کے اس کتاب کے اندر تمام کے تمام معجزات, صرف یہی نہیں, قرآن کا پریزرویشن کہ اس کا 1400 سال سے نہ بدلنا, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہوئے آیا, اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں تمام معجزات ہیں, سب مل کر قرآن کو ایک معجزہ بناتے ہیں. تو یہ اگر آپ کو ویڈیوز سمجھ میں آتی ہیں اور آپ کے دل پہ جا کے لگتی ہیں, تو دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, دوسروں کے ساتھ یہ پیغام پھیلائیں, تاکہ جن لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا ان کو پتہ چلے کہ قرآن اللہ کی کتاب کیوں ہے. اس کو شیئر کریں, اور ان لوگوں تک بھی تاکہ یہ بات پہنچے جو مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے طریقہ کار میں نے ڈسکرپشن پہ دیا ہوا ہے. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے دل میں یہ یقین پیدا کرے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.